منہ کے اندر رہ جائے، ہاں یہ وہ چلا جائے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہوئے آپ کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی، آپ کے منہ میں کوئی چیز رہ گئی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا، مسوڑوں میں کوئی شے رہ جاتی ہے، تو مسوڑے کے اندر کوئی چیز رہ گئی، پتہ نہیں چلا۔ ہاں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح کہ آڑ اگر ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی دانت ٹوٹا ہوا ہے، دو دانتوں کے درمیان میں گیپ ہے اور وہ چیز پھنس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ظاہر ہے جس وقت زبان ہلتی ہے تو کیا ہوا، نماز میں زبان نے حرکت کی اور وہ چیز سامنے آ گئی اور زبان نے جا کے وہاں پہ جا کے اس کو چھو لیا۔ اور پھر انسان کی عادت ہے کہ جب تک وہ چیز وہاں سے انسان اکھاڑ نہ لے تو اس وقت تک وہ اس کو آرام نہیں آتا، اور زبان نے جناب کارروائی کی اور بالکل وہ اس کے سامنے آ گیا، وہ ذرہ تھا کھانے کا، اس نے اس طرح نکال کے اور وہ نگل لیا۔ کیا نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی؟ عالمگیری فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، اور علامہ علاؤالدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر وہ ذرہ چنے کے برابر ہو، کتنے کے برابر جی؟ چنا ہے نا، چنے کے برابر تھا اور وہ آپ نے نگل لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ یہ بات ہو رہی ہے منہ کے اندر سے، ہاں بس چھوٹا چنا جو ہوتا ہے اس کا آپ چیک کر لیں، چھوٹا چنا دنیا میں جو چنے پائے جاتے ہیں نا، ان میں جو چھوٹا چنا ہے نا اس کے برابر آپ سمجھ لیں۔ اگر اس جتنی چیز منہ کے اندر سے، باہر سے نہیں گئی، منہ کے اندر سے دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، کسی جگہ رکی ہوئی تھی، مسوڑوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی یا چپکی ہوئی تھی، چپکی ہوئی ہوتا ہے، چپکی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے کھا لی، چنے سے کم تھی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ البتہ مکروہ ہے، اور مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں تھوڑی کمی واقع ہوتی ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو اسی لیے کلی کرتے ہیں سارے، اس لیے خلال کرتے ہیں سارے، برش کریں، مسواک کریں نماز سے پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز مسواک کر کے پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اسے 70 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اچھا اضافہ کیا آپ نے۔